السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایصال ثواب کے متعلق بیان کریں گے، یعنی ایصال ثواب کا شرعی طریقہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، جو دنیا میں آیا اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قبر میں ہر کسی کو نجات کی ضرورت ہوگی، اور نجات ہونی ہے نیک اعمال کی وجہ سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ مگر انسان خطا کا پتلا ہے، غافل ہے، کمزور ہے، اور شیطان اس کا دشمن بھی ہر وقت اس کو بھٹکانے میں لگا رہتا ہے۔ مگر مرنا ہر کسی نے ہے، قبر میں نیکی کی ضرورت ہوگی نجات کے لیے، اور اب وہ بذات خود کوئی نیکی کر نہیں سکتا، کیونکہ مہلت ختم ہو گئی۔ اب وہ ورثاء کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ورثاء مرنے والے کے لیے کچھ نیک اعمال کرتے ہیں، اور اس نیکی کو مرنے والے کو پہنچاتے ہیں، یعنی ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اس عمل کا نام ہے ایصال ثواب، یعنی نیکی کر کے اس پر ملنے والے ثواب کو فوت شدہ کو پہنچانا، جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور یہ ثابت شدہ عمل ہے جس کا انکار ممکن نہیں، مگر ضد کا بھی کوئی علاج نہیں۔ اب اس صورت میں کچھ لوگ قلخانی کرتے ہیں، کچھ مدارس میں فنڈ جمع کراتے ہیں، کوئی مساجد تعمیر کراتے ہیں، یعنی مختلف لوگ مختلف طریقے سے ایصال ثواب کرتے ہیں، جو کہ جائز عمل ہے، اور اس میں تھوڑی سی بے احتیاطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا کیا کرایا بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ پڑھتے وقت لوگ جوتے پہنے رکھتے ہیں، یا جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں، حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ شرائط نماز میں سے جگہ کا پاک ہونا بھی ایک شرط ہے۔ اگر جگہ ناپاک ہوگی تو نماز جنازہ یا نماز نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں جوتا اگر ناپاک ہوا تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، حالانکہ جنازہ جائز تھا، اس کی شرط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جنازہ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح قلخانی وغیرہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شرائط پر عمل کیا جائے، اور وہ بھی مکمل عمل کیا جائے، ورنہ ایصال ثواب کے لیے کیا جانے والا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب آئیے طریقہ شرعی سماعت فرمائیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جب کوئی مومن مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے ترکہ سے حقوق متقدمہ یعنی تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالنے کے بعد دوسرے نمبر پر اگر مرنے والے پر کوئی قرض ہو تو اسے اتارا جائے، اور قرض اتارنے کے بعد تیسرے نمبر پر مرنے والے نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہو تو اس کے ترکہ کے تیسرے حصہ سے اس وصیت پر عمل کیا جائے، اور جو باقی ترکہ بچ جائے وہ ترکہ تمام ورثاء کا ہے، یعنی ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب ورثاء اس ورثہ اس مال سے اپنے فوت شدہ عزیز کے لیے کوئی نیکی کا کام کر کے مرحوم کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہ شرعاً جائز ہے۔ اس کے لیے چند شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے برعکس کیا گیا تو کوئی بھی عمل جو ایصال ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ عمل ناجائز ہوگا۔ اور شرائط یہ ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ عمل اچھی نیت سے ہو، نمود و نمائش کی نیت سے نہ ہو، ورنہ نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی ایصال ثواب ہوگا،
کیونکہ ریاکاری سے کیا جانے والا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسری شرط، تمام ورثاء بالغ ہوں تو ان سب کی اجازت سے ایصال ثواب کے لیے خرچ کیا جائے۔ اگر کسی ایک وارث کی اجازت کے بغیر اگر خرچ کیا گیا تو یہ عمل جائز نہیں۔ تیسری شرط ہے، اگر ورثاء میں بعض نابالغ ہوں تو ان نابالغوں کا حصہ وراثت علیحدہ کر لیا جائے، ورنہ یہ عمل ناجائز اور حرام ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قرض لے کر اور اپنی مالی حیثیت سے بڑھ کر کہ خود قرض کے بوجھ تلے دب جائے، یہ جائز نہیں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ بیٹے آپس میں ٹوٹل خرچ کو فی کس تقسیم کر کے کوئی نیک عمل کرتے ہیں، جبکہ تمام ورثاء میں مالی تفاوت موجود ہو، تو ایسی صورت میں کسی ایک کے لیے بھی یہ عمل ناگوار گزرا تو سب کا عمل ناجائز ہوگا۔ یعنی ایک بھائی غریب ہے، دوسرا امیر ہے، ایک کے گھر کے اندر 4 کمانے والے ہیں، دوسرے کے گھر 4 کھانے والے ہیں، یعنی مالی حیثیت سے کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے۔ جو طاقتور ہے، جو مالی حالت بہتر ہے، وہ 10,000 دے دیتا ہے، دوسرے کو بھی کہتے ہیں تم نے بھی 10,000 دینا ہے، تو وہ مجبوراً وہ 10,000 کر کے قرض لے کر یا کسی بھی طریقے سے وہ پورا کرتا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو جب بھی کیا جائے تو جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت سے کرے، اور دوسروں کو صرف یہ کہے کہ اگر ملانا چاہتے ہیں تو اس میں حصہ ملا دیں، اور جو حصہ ملا دے وہ لے لے، اور جو نہ ملانا چاہے تو اس کو زندگی بھر کبھی بھی طعنہ نہ دے، نہ کسی کو کہے کہ اس نے اپنے باپ کی ایصال ثواب کے لیے ایسا ایسا نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے کبھی بھی زندگی میں ایسا سنا دیا، کہہ دیا، طعنہ دے دیا تو اس کا بھی کیا کرایا سب بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے جو بھی کرنا چاہے خود کرے، دوسروں کو صرف دعوت دے، اور وہ جو بھی حسب توفیق حصہ ملے اسے قبول کر لے، اور زندگی بھر کسی محفل میں اس کا تذکرہ بھی نہ کرے تو جائز ہے۔ حضرات مکرم، اگر ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھ کر کوئی بھی ایصال ثواب کیا جائے، اور کوئی کرنا چاہے، امیر کرنا چاہے، غریب کرنا چاہے، تو یہ جائز ہے۔ اور کل خوانی کا نام رکھا جائے، قرآن خوانی کا نام رکھا جائے، جو بھی اس کو محفل کو نام دیا جائے وہ بھی جائز ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا